السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ زہران ممدانی نیو یارک کے نئے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ خبر دنیا کے ہر نیوز چینل، ہر ویب سائٹ، ہر سیاسی گفتگو میں گردش کر رہی ہے۔ یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ 34 سالہ زہران ممدانی نیو یارک شہر کے پہلے مسلم، سوشلسٹ، جنوبی ایشیائی اور سب سے کم عمر میئر ہوں گے۔ لیکن اصل کہانی اس جیت کے اعلان میں نہیں بلکہ اس سفر میں چھپی ہے جو اب سے کچھ عرصے پہلے تک ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک کے طاقتور ترین صدر ڈونلڈ ٹرمپ زہران ممدانی کے خلاف تھے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک ان کے خلاف تھے اور ان کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے تھے۔ ایلان مسک کے علاوہ امریکہ کے متعدد امیر ترین افراد ان کے خلاف تھے اور ان کے مخالف کی فنڈنگ کر رہے تھے۔ طاقتور اور عرصے سے سیاست کرنے والے سیاستدان ان کے خلاف تھے، خود ان کی پارٹی کے زیادہ تر رہنما ان کے خلاف تھے، مگر زہران ممدانی نے عوامی سطح پر غیر معمولی انتخابی مہم چلا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا کے امیر ترین، طاقتور ترین اور پیچیدہ ترین شہروں میں سے ایک شہر کی سیاست میں ایک ایسے شخص نے کامیابی کا سفر طے کیا جو اس شہر کے، اس ملک کے روایتی نظام کا حصہ نہیں تھا بلکہ اس نظام کے خلاف کھڑا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک انتخابی مہم کی نہیں بلکہ اس عزم کی ہے جس نے نیو یارک کے سیاسی نقشے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اصل کہانی یہی ہے کہ نیو یارک جیسے شہر میں جہاں دولت اور اثر و رسوخ سیاست کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک شخص صرف اپنے موقف پر قائم رہ کر اس مقام تک پہنچ گیا جو کبھی اس کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہ امریکہ میں جمہوریت اور جمہوریت سے جڑی امید کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کہانی اس شہر کی ہے جو دولت، طاقت اور اثر و رسوخ کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے، اور آج اسی شہر نے اپنا میئر چنا ہے جس کا نام ہے زہران ممدانی۔ ایک ایسا نوجوان جس کی مقبولیت کبھی نہ ہونے کے برابر سمجھی جاتی تھی، جس پر یہودی مخالف ہونے کا الزام لگایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جیت ہی نہیں سکتا کیونکہ نیو یارک اسرائیل کے بعد یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی نیو یارک میں رہتی ہے، جسے ارب پتی افراد پر تنقید سے ڈرایا گیا، جسے مسلم شناخت سے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا گیا، جسے بتایا گیا کہ یہ شہر تمہارے لیے نہیں ہے۔ شہر کے لوگوں کو ڈرایا گیا کہ زہران ممدانی تمہارے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک کمیونسٹ مسلمان ہے، مگر زہران ممدانی ڈٹے رہے اور پوری کیمپین کے دوران بھی اور فتح کے بعد بھی اپنی تقریر میں کھل کر اپنی شناخت کا اظہار کیا۔ Where the more than 1 million Muslims know that they belong. Not just in the 5 boroughs of this city, but in the halls of power. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز اور چند دیگر رہنماؤں کے علاوہ کوئی قابل ذکر سیاسی رہنما ایسا نہیں تھا جو زہران ممدانی کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ خود ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت زہران ممدانی کو کھل کر انڈورس کرنے سے کترا رہی تھی۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے بالکل آخری لمحات میں زہران ممدانی کو حمایت کی یقین دہانی کرائی، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ان کے خلاف تھے، امریکہ کے بڑے ارب پتی ان کے خلاف تھے، نسل پرست اور تعصب پسند لوگ ان کے خلاف تھے، مخالف پارٹی کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کے خلاف تھے۔ انہیں یہودیوں پر تنقید سے ڈرایا گیا لیکن پیچھے ہٹنے کے بجائے یہودیوں کو ساتھ لے کر چلے اور سخت گیر متعصب صہیونیوں سے لڑے۔ انہیں مودی پر تنقید سے ڈرایا گیا، بھارت کا گودی میڈیا ان کے خلاف مہم چلاتا رہا۔ زہران ممدانی کو ان کی مسلم شناخت سے ڈرایا گیا لیکن وہ ڈرنے کے بجائے اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، تارکین وطن کے معاملے پر پیچھے ہٹنے کے بجائے ان کے حقوق کے لیے لڑے، ارب پتیوں سے ڈرنے کے بجائے ارب پتیوں سے لڑے اور ایک غیر معمولی انتخابی مہم چلا کر اور پھر غیر معمولی کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کھڑے رہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، مقابلہ کریں تو جیت سکتے ہیں۔ مودی، ٹرمپ، نیتنیاہو اور ارب پتی افراد کی مخالفت ہو یا فلسطین کی حمایت، زہران ممدانی کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے منشور پر کھڑے رہے اور اپنے وعدوں پر ڈٹے رہے۔ اب 1 جنوری 2026 سے زہران ممدانی امریکی سیاست کی مشکل ترین ذمہ داریوں میں سے ایک سنبھالیں گے۔ وہ $115 ارب کے بجٹ اور 85 لاکھ لوگوں کے ذمہ دار ہوں گے، اور ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان وعدوں پر عمل کرنا ہے جو بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق قابل عمل ہی نہیں ہیں۔ ہم نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ کیا یہ وعدے قابل عمل ہیں، آپ انہیں عملی جامہ پہنا پائیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ فوربس کے مطابق امریکہ کے کم از کم 26 ارب پتی زہران ممدانی کی مخالفت میں یکجا تھے، جن میں دنیا کے امیر ترین آدمی ایلان مسک بھی شامل تھے، جو آخری وقت تک زہران ممدانی پر سخت تنقید کرتے رہے، ان کا نام بگاڑتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، مگر زہران ممدانی مسلسل اپنی انتخابی مہم میں ایسے طاقتور اور دولت مند عناصر کو بے نقاب کرتے رہے۔ جب اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کرنے پر زہران ممدانی کے خلاف شور اٹھا تو انہوں نے کہا کہ میں حقیقت بیان کروں گا۔ جب فلسطین کی بات کی تو کہا کہ انسانیت سرحدوں سے بڑی ہے۔ جب مودی پر تنقید کی تو گودی میڈیا نے ان کے خلاف مہم چلائی تو
زوران ممدانی نے خاموشی اختیار نہیں کی. ان کی اپنی پارٹی کے بڑے رہنما، مضبوط لابیز، مین اسٹریم میڈیا سب ان کے مخالف تھے، مگر نوجوان طلبہ، مزدور، مسلمان اور انصاف پسند یہودی سب ان کے ساتھ تھے. My name is Rabbi David Feldman. I'm with Neturei Karta International. We are standing here on the steps of New York City City Hall, and we are here while we are unfortunately seeing this terrible intimidation against candidate for mayor here in the city, Mr. Mamdani. And this is disturbing to so many Jewish people. This harassment and these intimidations is about his brave stance, to speaking up to what he believes is right, and he is speaking up against the crimes being committed to the Palestinian people. Now, they are condemning him as anti-Semitic because he is against the state of Israel. This is misleading, this is unjust, and this is dangerous. فلسطین کی حمایت اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف موقف رکھنے کے حوالے سے زوران ممدانی نے ہمارے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیو یارک میں ایسے یہودی موجود ہیں جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حامی نہیں ہیں اور مجھ سے اتفاق کرتے ہیں. آپ واحد کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے پیلسٹائن کے حوالے سے اور جو غزہ میں ہو رہا ہے اس پہ جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا، اور آپ سے بار بار سوال ہو رہا تھا کہ نیو یارک ایک ایسا شہر ہے جہاں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ جوز رہتے ہیں، تو کیا آپ اپنے جو جوئش ووٹرز ہیں ان کو ناراض کر رہے ہیں؟ کیا ریسپانس ہے وہاں پر؟ There is often a conversation as if Jewish New Yorkers have only one opinion on the topic of Israel and Palestine. And what I've found, in fact, as a candidate in second place with Jewish New Yorkers, is that there is a wide diversity of opinion on this topic. Our campaign's success is not despite Jewish voters, it is in fact because of Jewish voters that our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیتن یاہو کے خلاف اتنی سخت لائن لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو نیو یارک میں جوز موجود ہیں وہ سب آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایسی لوگ موجود ہیں جو اس پورے کا پورا جو کچھ غزہ میں ہوا یا خطے میں ہو رہا ہے اس کے حامی نہیں ہیں، وہ اگری کرتے ہیں آپ کی بات سے؟ جی. اور آج وہی شہر جہاں زوران ممدانی کے مخالف انہیں باہر کا آدمی کہتے تھے، آج انہیں میئر آف نیو یارک کہہ رہے ہیں. زوران ممدانی 50% سے زائد ووٹ لے کر نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں. ان کا مقابلہ امریکی صدر ٹرمپ، ایلان مسک اور امریکہ کی امیر ترین شخصیات کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کرٹس سلوا سے تھا. موجودہ میئر ایرک ایڈمز نے ستمبر میں اپنے دوبارہ انتخاب کی الیکشن مہم معطل کر دی تھی. زوران ممدانی نے 50.4% حاصل کیے ہیں. ٹرمپ کے حمایت یافتہ کومو نے 41.6% ووٹ لیے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کرٹس سلوا صرف 7.1% ووٹ حاصل کر سکے. نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں 1969 کے بعد میئر کے انتخاب میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا. 20 لاکھ سے زیادہ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا. دن بھر پولنگ اسٹیشنز پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود رہی. زوران ممدانی نیو یارک سٹی کے 111ویں میئر منتخب ہوئے ہیں. 23 اکتوبر 2024 کو انہوں نے باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا اور 3 اہم پالیسی نکات پیش کیے، جن میں نیو یارک بھر میں مفت بس سروس، بچیوں کی مفت نگہداشت اور گھروں کا کرایہ منجمد کرنا شامل تھا. 1 مئی 2025 کو اینڈریو کومو میئر کے لیے میدان میں اترے. 24 جون کو ڈیموکریٹک پرائمری میں زوران ممدانی غیر متوقع طور پر واضح برتری سے کامیاب ہو گئے. کومو نے شکست مان لی، لیکن پھر 14 جولائی کو بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. 6 اگست کو خبر آئی کہ کومو اور صدر ٹرمپ کے درمیان خفیہ بات چیت ہوئی ہے، اور پھر 3 نومبر کو الیکشن سے ایک دن پہلے ٹرمپ نے کومو کی حمایت کا اعلان کر دیا. ٹرمپ نے زوران ممدانی پر کئی بار سخت تنقید کی، ان کی حمایت کرنے والوں کو اسٹوپڈ قرار دیا اور دھمکی دی کہ اگر زوران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے تو انہیں فنڈز نہیں ملیں گے. اور زوران ممدانی نے اس وقت بھی اس کا جواب دیا. زوران ممدانی نے ٹرمپ کی جانب سے خود کو بار بار کمیونسٹ کہنے پر بھی کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری شکل، آواز اور شناخت پر بات کریں گے. اور 17 جون کو ہمارے پروگرام میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے زوران ممدانی نے کہا کہ ٹرمپ اور کومو کو ایک جیسے ریپبلکن ارب پتی پیسہ دے رہے ہیں. میں ٹرمپ کے لیے بھیانک خواب ہوں، اور یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کیونکہ میں مسلم امیگرنٹ پروگریسو میئر بنوں گا، جس سے ٹرمپ کو خطرہ ہے. مقابلہ آپ کے اور اینڈریو کومو کے بارے میں ہی کے درمیان ہی خیال کیا جا رہا ہے، مگر ان کا جو اس وقت بار بار موقف ہے کہ جو وہ بار بار یہ موقف دیتے ہیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں کہ ٹرمپ مجھے بہت زیادہ ڈس لائک کرتے ہیں بیکاز اونلی آئی کین اسٹینڈ اگینسٹ ٹرمپ. اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ اینڈریو کومو are funded by the same Republican billionaires. So Donald Trump would like nothing more than to have a mayor of New York City who has the same donors as he does. The reason I've said that I would be Donald Trump's worst nightmare is because of the fact that I am a Muslim immigrant who is a progressive New Yorker that actually fights for the things I believe in. I'm not someone who claims to stand for working people but will fold at the first invitation. And that's what Donald Trump is afraid of. He's afraid of actually having to fight. And for too long, Democrats have been willing to surrender as our first impulse when what we actually need to do is stand up for the people that we represent.
اور پھر حیرت انگیز طور پر یہ بات سچ نکلی اور ٹرمپ نے زوران ممدانی کے مقابلے میں ریپبلکن امیدوار کی حمایت کرنے کے بجائے ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق گورنر اینڈریو کومو کی حمایت کر دی تھی، جو کہ ٹرمپ کے سخت مخالف رہے ہیں۔ اس پر زوران ممدانی نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے صرف اس لیے کومو کی حمایت کی ہے کیونکہ وہ نیو یارک شہر اور اس کے لوگوں کے لیے بہترین میئر نہیں بلکہ ٹرمپ اور ان کی حکومت کے لیے بہترین میئر ہوں گے، اور پھر میئر منتخب ہونے کے بعد بھی اپنی تقریر میں زوران ممدانی نے صدر ٹرمپ کو خاص پیغام پہنچایا۔ Donald Trump, since I know you're watching, words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. زوران ممدانی کے مخالف امیدوار کومو نے شکست تسلیم کرتے ہوئے زوران ممدانی کو مبارکباد دی تو ان کے حامیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جس پر کومو نے انہیں خاموش کراتے ہوئے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری شناخت نہیں ہے۔ Congratulations to Zoran Mamdani. That is not right. That is not right, and that is not us. That is not us. زوران ممدانی نے گزشتہ سال ستمبر میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو نسل کشی قرار دیا اور نومبر میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بھی اپنی بات پر قائم رہے۔ پھر گزشتہ سال دسمبر میں صحافی مہدی حسن کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کر لیں گے۔ Mayor Mamdani, would you welcome Prime Minister Netanyahu to New York City for whatever he comes for, given the US is not a signatory to the ICC, so he can travel to the US, unlike a lot of other countries. Would a Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No. As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. Even though the US is not a signatory to the ICC? No, it's time that we actually step up and make clear what we are willing to do to showcase the leadership that is sorely missing in the federal administration. زوران ممدانی اپنے بھارتی گجرات سے متعلق پس منظر کی وجہ سے نیو یارک کے بھارتی ووٹرز کی توجہ بھی حاصل کرتے رہے، لیکن وہ بھارتی وزیر اعظم مودی کے سخت ناقد ہیں اور 15 مئی کو انہوں نے ایک ڈیبیٹ کے دوران مودی کو نیتن یاہو جیسا جنگی مجرم قرار دیا۔ Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. میئر کی انتخابی مہم کے دوران زوران ممدانی اپنے منفرد انداز اور خیالات کی وجہ سے بھی توجہ کا مرکز بنے ہوئے۔ انہیں ایک سوشلسٹ مسلمان بھارتی ریپر کی حیثیت سے شناخت کیا گیا، جو امریکی معاشرے میں ڈائیورسٹی کی ایک علامت سمجھی جا رہی تھی۔ زوران ممدانی خود نیو یارک کی سڑکوں پر جا کر عام لوگوں، خاص طور پر تارکین وطن سے بات کرتے اور ان کے مسائل معلوم کرتے دکھائی دیے۔ وہ خود سڑکوں پر جا کر اپنی انتخابی مہم کے لیے دلچسپ انداز میں ویڈیو پیغامات ریکارڈ کراتے رہے۔ اسی لیے انہوں نے 17 جون کو ہی ہمارے پروگرام میں اعلان کر دیا تھا کہ نیو یارک ایک مسلم سوشلسٹ امیگرنٹ میئر کے لیے بالکل تیار ہے۔ آپ ایک سوشلسٹ مسلم امیگرنٹ امیدوار ہیں، کیا نیو یارک تیار ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں، نیو یارک تو ڈیفینیٹلی تیار ہے۔ یہ پورا کیمپین اٹس فوکسڈ آن افورڈیبلٹی، آن میکنگ دی سٹی افورڈیبل۔ جب بھی میں لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں اس کیمپین کے بارے میں، they see their own struggles in this. They are ready for a new generation of leadership and they know that Muslims are just like every other New Yorker. جو آپ کے ظاہر سلوگنز اور پرومسز ہیں، they look good for a common man، مگر کیا وہ پریکٹیکل اور پاسبل بھی ہیں؟ like will you be able to convert them from promises
promises to policies to actions on the ground. These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible. And I believe that an idea is only as good as its implementation. इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि we will freeze the rent, that we will make buses fast and free, that we will deliver universal child care, because if we do not, we will start to lose this city. And so the focus that I have had over the course of this race is on not just answering the why, not just answering the who, but also the how we will do this. And I've had many meetings with former deputy mayors and commissioners from previous mayoral administrations on building out that plan to do exactly that as soon as I become the next mayor. एक मौके पर ज़ोरान ममदानी ने कहा था कि मैं खुद को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए रोज़ाना पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ता हूं, और फिर उन्होंने फैज़ की शायरी पढ़कर भी सुनाई. There's been a Pakistani poet, Faiz Ahmed Faiz, who I've read every morning to start the day to remind myself what is my responsibility in this moment. And so I just want to read a few lines for all of us. Bol ke lab azad hain tere, bol zaban ab tak teri hai, tera sukban jism hai tera, bol ki jaan ab tak teri hai. And I ask you to remember this, because so often when we come into places of power, we fit ourselves into the room that is given to us. ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए हैं. अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो वादे उन्होंने किए, जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि ये काबिल अमल नहीं है, वो उन पर अमल कर पाएंगे या नहीं. प्रोग्राम में शामिल करते हैं. पाकिस्तान का पावर और गैस सेक्टर एक मसले से निकलने की कोशिश करता है और निकल नहीं पाता कि एक और मसला सामने आ जाता है. 10-15 साल पहले ये बहस हो रही थी कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है, लोड शेडिंग 12-12 घंटे से ज़्यादा है, गैस के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं और मुल्क को आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा. आज बहस ये है कि बिजली डिमांड से ज़्यादा है, एलएनजी डिमांड से ज़्यादा है, मगर लोड शेडिंग भी है. 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, पावर प्लांट्स लगाए, एलएनजी के टर्मिनल्स लगाए, कतर ENI और गनवर से एलएनजी ख़रीदने के तवील मुद्दती मुआहदे किए. मगर फिर सवाल ये था कि मज़ीद एलएनजी टर्मिनल लगाए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में गैस तेज़ी से कम हो रही है, डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है. फिर PTI की गवर्नमेंट आई और उन्होंने कतर के साथ एक और एलएनजी खरीदने का तवील मुद्दती मुआहदा किया. प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए मज़ीद एलएनजी टर्मिनल लगाने के दावे भी किए और उस वक्त मुस्तकबिल की एनर्जी डिमांड की प्रोजेक्शन भी यही थी. यानी सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में गैस की कमी की वजह से बैनुल-अक़वामी स्पॉट मार्केट से इंतहाई महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ रही थी. नून लीग की हुकूमत ने कतर से 13.3% के रेट पर माहाना 5 कार्गोज़ खरीदने का मुआहदा किया था, तो PTI ने 10.2% के रेट पर माहाना मज़ीद 4 कार्गोज़ खरीदने का मुआहदा किया. और इस वक्त पाकिस्तान कतर से माहाना 9 यानी सालाना 108 कार्गोज़ खरीदने का पाबंद है, जबकि पाकिस्तान इटालियन कंपनी ENI से सालाना 12 LNG कार्गोज़ खरीदने का पाबंद है. मगर अब सूरत हाल है कि चंद साल पहले तक पाकिस्तान को गैस की कमी का सामना था, आज गैस ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मुआशी सुस्तरवी और डिमांड की कमी की वजह से पावर और गैस सेक्टर दोनों ही शदीद मसाइल का शिकार है. पाकिस्तान कतर और ENI दोनों से कह रहा है कि हमने मुआहदे तो कर लिए, मगर गैस डिमांड कम होने की वजह से मुआहदे के मुताबिक LNG नहीं खरीद सकते. कतर से इस हवाले से मुज़ाकरात और जंग. और द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि 2026 में कतर 24 कार्गोज़ पाकिस्तान के बजाय इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त करे. खालिद मुस्तफ़ा की एक और खबर के मुताबिक पाकिस्तान इस साल पहले ही ENI के 11 कार्गोज़ को डाइवर्ट कर चुका है और 2025 से 2027 तक टोटल 32 कार्गोज़ डाइवर्ट करेगा जो ENI से ख़रीदने थे, क्योंकि मुल्क में गैस की डिमांड कम है और इस वजह से मुल्क की गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन शदीद दबाव में है. गैस पाइपलाइन में प्रेशर 5.21 बिलियन क्यूबिक फीट पर पहुंच चुका है, जबकि 5 बिलियन क्यूबिक फीट को खतरे की अलामत समझा जाता है. अगर गैस पाइपलाइन फटी या उसे नुकसान हुआ तो इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन को सप्लाई मुतासिर हो जाएगी. इसीलिए अथॉरिटीज़ ने सरप्लस LNG को सिस्टम में डालने के बजाय डाइवर्ट करने का फैसला किया है, जबकि अथॉरिटीज़ के अब भी कतर एनर्जी से मुज़ाकरात जारी हैं ताकि 24 LNG कार्गोज़ पाकिस्तान ना खरीदे और उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाए. कतर से किए गए मुआहदे के मुताबिक अगर पाकिस्तान कतर से कार्गो डाइवर्ट करके उसे बैनुल-अक़वामी मार्केट में बेचने का कहता है, तो अगर उस पर मुनाफा हुआ यानी मार्केट रेट पाकिस्तान से तय करदा रेट से ऊपर हुआ तो वो मुनाफा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, और अगर नुकसान हुआ तो पाकिस्तान नुकसान भरेगा. जबकि ENI से किया गया मुआहदा मुतवाज़न है, जिसके तहत अगर पाकिस्तान LNG कार्गो नहीं खरीदता और उसे डाइवर्ट करता है तो ENI को उस कार्गो से होने वाला मुनाफा या नुकसान दोनों पाकिस्तान उसके साथ शेयर करेगा. इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक. मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. मलिक साहब, आपसे चंद साल पहले ही एक वक्त था कि पाकिस्तान में गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान में मज़ीद LNG टर्मिनल्स लगने चाहिए, प्राइवेट टर्मिनल्स लगें, मज़ीद तवील मुद्दती मुआहदे होने चाहिए, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आपकी हुकूमत जाने के बाद कतर की हुकूमत से किया भी, जिसके तहत 4 मज़ीद कार्गोज़ आ रहे हैं. टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान में तवील मुद्दती मुआहदों के तहत कार्गो सस्ते थे, बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा थी और ENI अक्सर डिफ़ॉल्ट करता था और वो बैनुल-अक़वामी मार्केट में डाइवर्ट करके बेच देता था. अब टाइम यह है कि पाकिस्तान में गैस
اتنی سرپلس ہے کہ ہم ENI سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے 2025 سے 2027 تک 32 کارگوز نہیں لیں گے. قطر سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ اتنی کم ہے اور سپلائی زیادہ کہ گیس پائپ لائن پر پریشر بہت زیادہ ہے کہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے. اپنی لوکل گیس فیلڈز کو ہمیں بند کرنا پڑ رہا ہے. وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر, میرا خیال ہے پاکستان دنیا میں واحد ملک ہوگا جس میں جہاں پر ڈیبیٹ یہ تھی کہ پاکستان کی لوکل جو گیس پروڈکشن ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے, اس لیے ہمیں گیس امپورٹ کے بندوبست کرنا چاہیے, ایکسپلوریشن زیادہ کرنی چاہیے. ٹو دس ڈیبیٹ کہ پاکستان میں زیادہ گیس کی سپلائی ہے, پائپ لائن میں زیادہ گیس ہے, ڈیمانڈ کم ہے اور ہمیں بین الاقوامی معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. شاہ زیب صاحب, آپ نے جو ابتدائیہ دیا ہے میں اس کے ساتھ پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ بلکہ ایک قدم آگے جاتے ہوئے میں یہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ قطر جو ہمارا ایک برادر ملک ہے, اس نے جس وقت یہ آپ کی سپاٹ مارکیٹس آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں, اس وقت بھی اپنا ایک کانٹریکٹ جو تھا وہ آنر کیا تھا اور پاکستان کو اس مشکل وقت کے اندر بھرپور سپورٹ کیا تھا. تو میں ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے ذمہ دار آف دا حکومت آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم معاہدوں کی پاسداری کا احترام کریں گے اور اسی سپیس کے درمیان ایک بہتر رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. اب جو دوسری بات آپ نے کی کہ جی ایسی بنیادی کیا تبدیلی آئی کہ ہمیں کہ گیس کی قلت سے ایک سرپلس کی صورتحال میں جانا پڑا. دیکھیں شاہ زیب صاحب, کچھ چیزیں ایسی ہماری انرجی لینڈسکیپ کے اندر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کی جو گیس کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر سویر قسم کی ریڈکشن آئی ہے. ایک تو اگر آپ پاور کے اندر دیکھیں تو ہماری جو RLNG بیسڈ پاور کنزمپشن تھی وہ تقریباً 800-900 MMCFD کے قریب جاتی تھی, اور اسی لیے اس آرکیٹیکچر کے تحت آپ نے بیک ٹو بیک معاہدے کیے تھے اور یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کو آپ نے ٹائی اپ کیا تھا. اب ہمارے پاس یہاں پہ کول کے اور دیگر ایندھن کے کیونکہ پلانٹس آ گئے ہیں اور آتے چلے جا رہے ہیں, تو ہمیں شاید اکنامک میرٹ کے اندر کیونکہ کرنسی کی جو صورتحال ہے ہمیں اب یہ وارے میں نہیں آتا. تو اب وہ صحیح ہے غلط ہے, آئی تھنک وی آر بیونڈ دیٹ پوائنٹ. ہمیں اب اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری جو چیز ہوئی کہ جب پاکستان IMF پروگرام کے اندر گیا ہے تو آپ جانتے ہیں کیپٹیو کی جو یوٹیلائزیشن تھی اس کے اوپر ایک آف دا گریڈ لیوی لگائی گئی, اور جو بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ لوگوں کو فورس کر رہی ہے کہ آپ گریڈ کی طرف اپنی یوٹیلائزیشن کے اوپر لے کے جائیں. تو اس سے بھی ڈیمانڈ کو کرٹیلمنٹ آئی ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز جو آپ کی سولر کی جو ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر تقریباً کچھ تخمینے ہیں کہ 6000 میگا واٹ کے قریب تقریباً ڈیمانڈ نیٹ میٹر ڈیمانڈ آپ کے پاس آ چکی ہوئی ہے, سولر کی شکل کے اندر گریڈ کے اندر آ گئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ تقریباً 10-12 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ آپ کے پاس بیہائنڈ دا میٹر سولر انڈکٹ ہو گیا ہوا ہے. اس کے بعد معیشت بھی شاید اس طرح سے گرو نہیں کر رہی, LSM بھی سٹرگل کر رہی ہے, اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کرٹیلمنٹ ہے. تو ہمیں جو پچھلے 2-3 سال میں کرنا پڑ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ ٹیک اور پے معاہدے ہیں تو ہمیں یہ مہنگا ایندھن لا کے ان کو چولہوں کے اندر جھونکنا پڑ رہا تھا اور اپنی مقامی گیس کو بند کرنا پڑ رہا تھا. اور اس کے اندر تقریباً پچھلے چند سالوں میں تقریباً ہم 1000 ارب سے زیادہ کا نقصان کر سکے تھے. تو مجھے جب ذمہ داری یہ ملی تو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے گیس سیکٹر کے اندر سسٹینیبلٹی لے کے آنی ہے, کیونکہ یہ تو سسٹینیبل چیز نہیں ہے کہ آپ ہر سال 200-250 ارب کی گیس کا نقصان کریں, مقامی فیلڈوں کا نقصان علیحدہ کریں اور اس نظام کو چلانے کی کوشش کریں. تو اس نظریے کے ساتھ ٹو برنگ سسٹینیبلٹی ٹو دا گیس سیکٹر بیسڈ آن جو بھی آج ہماری توانائی کے شعبے کی حقیقتیں ہیں. اس کی طرف آنے سے پہلے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے آپ کو ٹاسک دیا, مگر آپ نے جو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے گیس سیکٹر کرائسس کا شکار ہے, اس سے تو وزیر اعظم کا اور ان کی حکومت کا براہ راست تعلق ہے. اکانومی کا سلو ڈاؤن ہونا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا سلو ڈاؤن ہونا, انڈسٹری کے لیے جب پالیسی یہ آئی کہ جی آپ کو ہم کیپٹیو کے لیے گیس نہیں دیں گے اور گیس ان کے لیے مہنگی کر دی گئی, تو توقع یہ کی گئی کہ وہ گریڈ پہ شفٹ ہو جائیں گے. وہ پوری طرح گریڈ پہ نہیں شفٹ ہوئے اور وہ اپنی انرجی پروڈکشن کی طرف چلے گئے جو زیادہ سستی پڑ رہی تھی, چاہے ونڈ کی صورت میں ہو چاہے سولر کی صورت میں ہو. سولر اتنے امپورٹ کرنے دیے گئے کہ 2024 میں $2 ارب, 2025 کے ابتدائی 6 ماہ میں $2
2024 سے زیادہ بیٹریز ہم نے امپورٹ کر لی ہیں, چائنا سے 68% زیادہ امپورٹ کر لی ہیں. تو جو پالیسی فریم ورک تھا اس کا کیا اندازہ ہی نہیں تھا حکومت کو, کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ لوکل جو ریفائنریز ہیں یا پھر لوکل آئل اینڈ گیس پروڈکشن کمپنیز ہیں وہ ایک الگ انہیں پرابلم ہو رہا ہے کہ جی ہماری گیس فیلڈز متاثر ہو جائیں گی. جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں SNGPL, SSGCL, وہ کہہ رہے ہیں ان کا نیٹ ورک نہ رپچر کر جائے. دیکھیں, میں نے آپ سے سب سے پہلے شاہ زیب صاحب کا تسلی رکھیں کہ جس طرح سے آپ کو مٹیریل پروگریس نظر آ رہی ہے, آپ ان قریب اور اچھی خبریں سنیں گے, اور ہم یہ ساری مقامی فیلڈز جو ہیں اور یہ جو ذخائر ہمارے ہیں ہم ان کو قطعاً نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اب جو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں, ایک تو یہ کہ اوورآل معیشت کے اندر جو آپ کی جو سلیکنس یا سلونس آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں حکومت کیا کر رہی ہے. دیکھیں شاہ زیب صاحب, کوئی جادو کا چراغ معیشت کے اندر نہیں ہوتا. اگر آپ کسی دیوالیہ پن کے نہج پہ کھڑے ہوں تو آپ کو پہلے اس جو پرابلم کو پہلے استحکام کے ساتھ سٹیبلٹی دینی پڑتی ہے. تو آپ نے جانتے ہیں ایک IMF فریم ورک کے اندر آپ نے وہ استحکام اس معیشت کو دے دیا ہے. اب یہاں سے آپ نے اصلاحات کے ذریعے جب آپ گروتھ کی طرف جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو امپروومنٹ آنی شروع ہو جائے گی. اور میں بالکل یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اگر ہم نے وہ اصلاحات جو آج آپ کو ایک انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے, اگر اس کے اندر کوئی کمزوری دکھائی تو شاید ہم اپنا بوم اینڈ بسٹ کے سائیکل سے باہر نہ آ سکیں. ویسے آپ وزیر پیٹرولیم ہیں, بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ آپ اکانومی سے وابستہ رہے ہیں, آپ اکانومی سمجھتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلائزیشن کا ڈیفالٹ تک پیریڈ, وہ ظاہر اسٹیبلائزیشن آئی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ دا پرابلم از کہ پاکستان اب اگر سپٹمبر کے اکتوبر کے اعداد و شمار دیکھیں, ہم $6 ارب کی امپورٹ کر رہے ہیں, $3.2 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا ہے, مگر اکانومی پک اپ نہیں کر رہی ہے. اگر آپ بجلی کے کنزمپشن دیکھیں تو بجلی کی کنزمپشن پھر اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. ایز آف ناؤ $6 ارب کے امپورٹ بل کے ساتھ ہم وہاں کھڑے ہیں. وی آر ایٹ دیٹ پوائنٹ جس میں آپ کا جو گیس سیکٹر ہے وہ شدید کرائسس کا شکار ہے, اور آپ قطر اور ENI سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے LNG کارگوز نہیں لے سکتے ہیں. دیکھیں, میں آپ سے بالکل اس چیز کو تسلیم کر رہا ہوں کہ امپورٹس آپ کی $6 بلین کے اوپر پچھلے مہینے میں پہنچی ہیں. پر شاہ زیب صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک سیویئر قسم کے فلڈ کے تھرو بھی گزر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کاٹن کی کراپ سیویئرلی امپیکٹڈ ہے, تو اور بھی بہت سے پریشرز ہیں جو وزیر اعظم صاحب مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو آپ کی فسکل سلپیجز آ رہی ہیں, دیکھیں ان کو بھی مینیج کرنے کے لیے آپ نے جس قسم کی ٹیکسیشن کی ہے شاید اس کے اوپر آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا IMF کی پارٹنرشپ کے اندر, کیونکہ وہ فریگمنٹ of the economy, more informalization of the economy کو ترغیب دے رہا ہے. تو ان چیزوں کو, ان فریم ورک کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. اور جو آپ بار بار کیپٹیو کی اور گیس کے شعبے کی تکلیف کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں وہ شخص ہوں جو IMF کے ساتھ یہ بیانیہ بے پناہ موقعوں کے اوپر پیش کر چکا ہوں, پر کیونکہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ سرپلس بجلی سسٹم میں آ گئی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کو ترجیح دینی ہے اور گیس سیکٹر کو ایک لوور ترجیح پہ رکھنا ہے, تو وہ اس صورتحال کے اندر جتنا ہم ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ دی IMF فریم ورک. کیونکہ شاہ زیب صاحب وہ بگ پکچر کے اوپر اپنی نظر رکھیں, کیونکہ آپ اکانومی کو بڑی گہری نظر سے فالو کرتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر $25 ارب کا تقریباً گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ سالانہ کی بنا کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر IMF کی رضامندی نہ شامل ہو تو وہ آپ کو بڑی بری طرح سے دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف دھکیل سکتا ہے. تو وی آر ان کانسٹنٹ نیگوسیشن ود دی IMF. جب وہ ابھی ان کا ریویو مشن آیا تھا, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ یہ جو سارے کے سارے مسائل ہیں اور ان کے اوپر گفتگو کرتا رہا ہوں. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ گیس وہ ٹرانزیشن فیول ہے جو شاید ہمیں آلودگی کے اوپر قابو پانے کے اندر بھی مدد کر سکتا ہے. ہمیں کولے سے اپنے آپ کو نجات دلانی ہے, ہم جو امپورٹڈ ایندھن منگوا رہے ہیں اس سے نجات جڑانی ہے. ہماری ریفائنریوں کے اندر اسی قسم کے مسائل ہیں, تو ان ساری چیزوں کے اندر there are reasons. مگر صاحب دیکھیں, جو اب ریفائنری کا جو پروجیکٹ تھا کہ جی ریفائنری کو ہم نے بہتر کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے, وہ بھی ہم 5-6 سال سے سن ہی رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. کیا آپ کوئی پیش رفت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو ریفائنریز کی اپ گریڈ ہے کہ اس کے لیے فائنینسنگ ارینج ہو جائے اور پاکستان میں ریفائنریز اپ گریڈ ہو جائے؟ دیکھیں جی بالکل, دیکھیں اب میں نے تو آپ سے خود کنسیڈ کیا
کہ یہ جو AQI ہمارا پنجاب کے اندر 400 کے قریب پہنچا ہے, اس کے اندر ایک بنیادی وجہ وہیکولر ایمیشنز بھی ہے, اور وہیکولر ایمیشنز کے اندر اگر ہم یورو سپیک یا یورو 2 سپیک کا ڈیزل اپنی ریفائنریوں میں پیدا کرتے ہیں تو اس سے آلودگی یقیناً بڑھے گی. تو اس چیز کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ کروائیں. تو آپ کو میں یہ خوشی ہوگی بتاتے ہوئے شاہ زیب صاحب کہ ہم نے بہت سی ریفائنریاں, PRL جو پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ہے, اس کی فیڈ سٹڈی وغیرہ کرا لی ہے. ناؤ دی اونلی تھنگ, اور بلکہ اس کے ٹینڈر ڈاکیومنٹس ہو کے اس کی ساری جو ہمارے پاس وینڈر سلیکشن بھی ہوگی ہے, دی اونلی تھنگ دیٹ از ناؤ ہولڈنگ بیک دس پروجیکٹ از کہ آپ نے پچھلے بجٹ کے اندر آپ نے جو آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس تھیں ان کو زیرو ریٹڈ کے بجائے ایگزیمپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو ایگزیمپٹ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا 40 ارب روپے کا سیل ٹیکس ان پٹ کے اوپر آیا تھا وہ آؤٹ پٹ کے اوپر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے اور ان کی کاسٹ بن گئی ہوئی ہے. تو IMF کی مدد کے ساتھ ہم فائنانس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو سلپیجز آئیں وہ آپ پیٹرول کی قیمت پہ لا دیں. جو پیٹرول کے شعبے کو یا لیکوڈ فیولز کو چلانے کے لیے جو اپنی اپ گریڈیشنز درکار ہیں وہ بھی ہمیں اسی پرائسنگ میکنزم کے اندر لے کے آنی پڑیں گی. تو براؤن فیلڈ پالیسی کے مطابق ان ساری ریفائنریز نے سائن بھی کر دیے ہوئے ہیں ڈاکیومنٹس, اینڈ ایز سون ایز دس ہکپ از ریزالوڈ, جو میں نے IMF کے ساتھ بھی جب ان کا وفد آیا تھا بات کی اور ان کی ٹیکسیشن کی ٹیم کے ساتھ ہم دوبارہ ری انگیج کر رہے ہیں, دوبارہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جب ہکپ ریزالو ہوئے گا تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے PRL اور ایک ایک کر کے آپ باقی ریفائنریز, چاہے وہ آپ کی اٹک ریفائنری ہو چاہے نیشنل ریفائنری ہو, آپ ان کو اپ گریڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ ENI اور قطر سے بات کر بھی لیں کہ جی ان کے ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے گیس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سولر تو اب رک نہیں رہا ہے. یا تو آپ یہ کامنٹ کیجئے کہ کیا سولر کی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے تھی جب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ مسلسل اکانومک ایکٹیویٹی سلو ہے, پاور کنزمپشن مسلسل نیگیٹو ہے, انڈسٹری نہیں کام کر رہی ہے. تو جو سولر کی امپورٹس تھی اور جو پھر سولر کی پالیسی تھی جس میں ہم بائی بیک ریٹ دے رہے تھے اس پر پہلے نظر ثانی کی جاتی. اکانومسٹ لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں سولر ریولوشن آیا ہے, دنیا میں کہیں اتنی زیادہ تیزی سے سولرائزیشن نہیں ہوئی ہے جس طرح پاکستان میں ہوئی ہے, دیہاتوں سے لے کے شہروں تک. دیکھیں شاہ زیب صاحب, میرا جو اس پہ نقطہ نظر ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, اور ہمیں جب اس قسم کی ہم نے پرولیفریشن کو انکریج کیا تھا تو ہمیں تھوڑی سی رجیمز کو بینچ مارک کر لینا چاہیے تھا کہ شاید جو رجیم ہم یہاں پہ نیٹ میٹرنگ کی آفر کر رہے ہیں وہ کیلیفورنیا کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے دوسرا ایک مرحلہ جس کے اوپر ہمیں پروگریس کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ ہماری پرائسنگ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جو آدمی پوری لاگت کی بجلی سسٹم سے اٹھا سکتا ہے اس کو ہم پش کر کے آف دا گریڈ بھیج دیں, اور جس کو ہمیں آف دا گریڈ کے اوپر بھیجنا چاہیے اس کو ہم پرائسنگ رجیم ایسی رکھیں کہ وہ گریڈ کے اوپر رہے. اس سے سرکولر ڈیٹ کے مسائل اور بے پناہ اور بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور کیونکہ پیٹرولیم ڈویژن جو ہے وہ پاور کو فیول سپلائی کرتی ہے تو اس سے یقیناً ہمارے اوپر بھی پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیورنگ دا ڈے جو گیس کی آپ کی اپ ٹیک ہے اس کے اندر سبسٹینشل فرق ہے. اگر میں آپ کو اسی مہینے کی بات بتاؤں تو شاہ زیب صاحب, پاور ڈویژن جو ہے ہم سے ایک وقت میں 700 MMCFD گیس لے رہا ہوتا ہے, پھر جب پاور سولر کی جب سورج اتر جاتا ہے اس کے جب اتر جاتا ہے تو 700 MMCFD لے رہا ہوتا ہے, جب سورج پورا چمک رہا ہوتا ہے تو 250 MMCFD کے اوپر آ سکتا ہے. تو ہمارا سسٹم اور جو پریشر کی طرف آپ اشارہ کریں اس کو اکوپ نہیں کر سکتا. تو ہمیں چند بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ایک انٹیگریٹڈ انرجی. علی پرویز صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو سسٹم ڈیزائن ہی اس لیے ہوا تھا کہ پیک ڈیمانڈ دوپہر کے وقت ہوگی کیونکہ گرمی ہوگی, اور کیونکہ پاکستان کی جو سب سے بڑا کنزیومر ہے وہ ڈومیسٹک ہے بجائے اس کے کہ انڈسٹریل ہے. اس سسٹم کے لیے اب الٹ ہو گیا ہے کہ سولر اتنا لگ گیا اس ملک میں کہ دوپہر میں آپ سے پاور ڈویژن کہہ رہا ہے ہمیں گیس کم چاہیے, شام میں کہہ رہا ہے کہ زیادہ چاہیے. جو سسٹم ڈیزائن ایک اور کام کے لیے ہوا تھا وہ ایک دوسرا کام اس کو کرنا پڑ رہا ہے. تو گزشتہ 3 سالوں میں کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس پر نظر رکھتی کہ اتنی سرپلس ہمارے پاس بجلی موجود ہے, ڈیمانڈ اکانومک ایکٹیویٹی کی وجہ سے بڑھ نہیں رہی ہے اور ہم نے سولرائز کر دیا ملک پورا.
دیکھیں شاہزیب صاحب اس کے اوپر تو پاور ڈویژن آپ کو بہتر جواب دے گی, پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو بہتر منصوبہ سازی کی یقیناً وہاں پہ گنجائش موجود تھی. اور میں نے تو جس دن سے یہ عہدہ سنبھالا ہے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ہولسٹک انرجی پالیسی جس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن, پاور ڈویژن اور واٹر ڈویژن, کیونکہ آپ کے ہائیڈل کے بھی بہت سے منصوبے آ رہے ہیں, یہ انٹیمیٹلی تینوں ڈویژنیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ فائنانس کہ وہ کس طرح سے اپنے ریونیو کی ریکوائرمنٹ کی جو بوجھ ہے وہ پاور سیکٹر کے اوپر ڈال کے ایز اے ملکنگ کاؤ اس کو ٹریٹ کرتا ہے. ان سب کو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے فورم کے اوپر اکٹھے ہو کے ہر ڈسکس کرنا چاہیے اور 10-12 سال کی منصوبہ سازی کرنی چاہیے. اسی لیے ہم نے تو ووڈ میکنزی جیسا جو ریناؤنڈ گلوبل کنسلٹنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے موڈیولر لیول کے اوپر ایک ایک فیلڈ کو میپ کروا کے آگے گیس کے شعبے کو کس طرح سے لے کے جانا ہے, پاور سیکٹر نے ڈیمانڈ کی ہمارے ساتھ کیا صورتحال رکھنی ہے, ہم نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ سرکولر ڈیٹ ہم آپ کی جو منصوبہ بندی کے فقدان کی وجہ سے یا آپ کی چینجنگ پرائیورٹیز یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاور کے پیٹرولیم کے شعبے کے اوپر ہم نہیں آنے دیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی فرنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اپنے سپلائرز کے ساتھ مل کے کانٹریکٹ سینکٹیٹی کو انشور کرتے ہوئے, کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بھی obligation کے اندر ہے کہ ہم نے اپنے گردشی قرضہ بھی نہیں بڑھنے دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جو کراس سبسڈیز ہیں ان کو بھی ریڈیوس کرنا ہے اور سسٹینیبلٹی آف دا گیس سیکٹر لے کے آنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جلدی آپ اچھی خبریں سنیں گے. اور کیونکہ آپ ہوپ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں سسٹینیبلٹی آ جائے گی آپ کے گیس سیکٹر میں. ناؤ دا پرابلم از کہ ظاہر اس ملک میں ہوا یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار زیادہ تھی, پھر کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ تھی اور بوجھ عوام پر پڑا. جب عوام پر بوجھ پڑا اور دنیا میں سولر پینلز کی قیمتیں کم ہوئی تو وہ سولر پر چلے گئے. بیٹریز کی قیمتیں 1/3 رہ گئی ہیں 2025 میں, تو بیٹریز بھی بہت زیادہ امپورٹ ہوئی, جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ 68% زیادہ تو صرف چین سے امپورٹ ہوئی اس سال میں. ناؤ دا پرابلم از کہ نیٹ میٹرنگ پر 4.6 گیگا واٹ ہے پاکستان میں, نان نیٹ میٹرنگ پر 19 ہے, اور آف گریڈ بھی 8.31 گیگا واٹ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹینیبل ہو, لوگوں کو اگر مہنگی بجلی ملے گی وہ سولر پر جائیں گے, اور سولر پر تیزی سے شفٹنگ ہو رہی ہے, 2025 میں بھی ہو رہی ہے. جب وہ سولر پر جائیں گے تو گرڈ سے ڈیمانڈ کم ہوگی, ڈیمانڈ کم ہوگی تو آپ کی گیس کی ڈیمانڈ کم ہوگی. تو یہ سسٹینیبل سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے, کیسے ہوگا سسٹینیبل بتائیے. نہیں دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ پاور سیکٹر نے جو اپنی سولرائزیشن کے ساتھ اپنا آئی جی سیپ بنایا ہے جس کو انٹیگریٹڈ جنریشن وہ اپنا پروگرام کہتے ہیں, اس کے مطابق انہوں نے جو ہم سے 800-900 MMCFD گیس لیتے تھے اس کی ڈیمانڈ کو تقریباً 250-300 کے اوپر انہوں نے آگے پروجیکٹ کیا ہوا ہے. ہم اس کے مطابق اپنا پلان کر کے انڈسٹری کو ہم نے کتنی گیس پرووائڈ کرنی ہے, ہم اپنے سیکٹر کو سٹیبلائز کریں گے, اور اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر اور ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر فل کاسٹ ریکوری کے اوپر ہم نے اس نظام کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. اس کے اوپر آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کا جو ایڈیشنل بہاؤ ہے وہ کافی حد تک روک دیا ہوا ہے, اور آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ٹیمپلیٹس جو ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے بنائی ہیں اس کے اندر اس چیز کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جی اب اس کے اندر بہتری آنا شروع ہوگی. آبویسلی اگر ہمارے پاس امپورٹڈ ایندھن کی اب ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ پاور جس نے یہ ڈیزائن کے مطابق منگوایا تھا وہ نہیں لے رہا, تو ہمیں اس کو ایک ایٹ اے سرٹن کاسٹ کلیئر آؤٹ کرنا پڑے گا, تو وی ول ڈو دیٹ اینڈ اس کے اکارڈنگلی باقی کے نظام کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ نیو ایونیوز آف ڈیمانڈ جہاں پہ ہم اس کو ڈپلوائے کر سکیں, کیونکہ ہم نے دیکھیں آگے جو لوکل ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے ان کو بھی چلانا ہے. آج 20 سال کے بعد پہلی دفعہ آف شور کا ایک سکسیسفل راؤنڈ کیا ہے, ہم نے آن شور کے اوپر ٹرکش پیٹرولیم کو ساتھ لے کے آئے ہیں. ہم نے آپ کا جو انڈیجنائزیشن اور انرجی سیکیورٹی کا جو ہمارا اپنا جو اپروچ ہے اس کو بھی تو انڈوکٹرینیٹ کرنا ہے نا اپنی رجیم کے اندر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی انرجی سیکیورٹی کو ہوا میں اڑا کے سارے کا سارا چیز جو ہے وہ امپورٹڈ فیولز کے اوپر ڈال دیں, مقامی طور پہ اپنے جو کنویں ہیں ان کو برباد کرتے رہیں کیونکہ آگے ہم انٹیگریٹڈ پلاننگ نہ کر سکیں یا ہم ٹیکنالوجی کے مطابق جو فیصلے ہوں اس کو سپیڈ سے نہ کر سکیں. کر رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈ
پروجیکشن اب دی ہے کم کر کے پاور سیکٹر نے, اس کے حساب سے آپ اب اپنی ساری پلاننگ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جب آپ نے ENI سے بات کی ہے, کیونکہ جب یہ خبر آتی ہے, خالد مصطفیٰ صاحب کی خبر ہے کہ 32 کارگوز اوور 2025, 26, 27 جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوں گے. ENI کے ساتھ ہماری ڈیل یہ تھی کہ پروفٹ اگر کیا انہوں نے پاکستان سے ڈائیورٹ کر کے کہیں اور بیچا, وہ شیئرنگ, لاس بھی شیئرنگ ایک. تو ہم نے یہ جو ڈائیورٹ ہوئے ہیں 32, اس میں پاکستان کو کوئی مالی نقصان نہیں ہے یا پاکستان کو کچھ نہ کچھ انہیں پینلٹی دینی پڑے گی؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب, یہ تو جب ڈائیورٹ ہوں گے تو مارکیٹ سیٹل ہوگی تو آپ کو اس وقت سچویشن نظر آئے گی نا. آج سپاٹ مارکیٹ جو ہم نے, اور یہ ENI کے اندر جو ہم جو ارینجمنٹ رکھا ہوا ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ اگلے سال نہیں کرنے جا رہے. ہم نے اس سال بھی یہ کارگو ڈائیورٹ کیے ہیں کیونکہ یہ پاور کا مسئلہ تو آلریڈی آنا شروع ہو گیا ہوا تھا. تو آج تک سبسٹینشل پروفٹ ہم اس ٹریڈ کے اوپر بنا چکے ہوئے ہیں. پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا شاہ زیب صاحب کہ ایک سیکنڈ کے لیے لارجر کینوس کے اوپر یہ مسئلہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اسی فیول کو اسی طرح منگواتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ہوتا یہ کہ ہم تقریباً $25 ملین کا ایک امپورٹڈ گیس کا جہاز منگوا کے, جو جس کی قیمت تقریباً 3,500 MMBTU ہوتی, اس کو $500 پر MMBTU پہ بیچتے اور $3,000 MMBTU کا گردشی قرضہ بنا دیتے جو ہزاروں ارب کے اوپر پہنچ جاتا. تو اس کے سامنے نہ صرف پروفٹ بنایا ہے, پر اگر ہم یہ ڈائیورژن کو ہی بچا لیں نا تو اوگرا کے اپنے تخمینے کے مطابق تقریباً 250 ارب روپے کی یہ سیونگ ہوگی جو ہم پاکستان کے لیے کریں. اس کے پیچھے اگر 30-40 ارب روپے اگر خرچ بھی ہو جاتا ہے تو 200 ارب روپے کا نقصان تو آپ بچا لیں گے نا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گیس کے ٹیرف جس جگہ پہ موجود ہیں جو غریب آدمی کے لیے اب ایک بوجھ کا باعث بن رہے تھے, کیونکہ آپ جانتے ہیں سردیوں میں ان کی کھپت بڑھ جاتی ہے اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, کم از کم ہم ان کو یہاں پہ اس مہنگائی کی انوائرمنٹ کے اندر روک سکیں گے. تو look at it in the larger perspective کہ پاکستان کا کتنا اس کے اندر فائدہ ہوگا. باقی جو ہماری کمٹمنٹس ہیں, مجھے جو جتنی تمیز اور جتنی بلکہ پھر مجھے جو قطر سے آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ قطر سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ کارگوز ڈائیورٹ کر رہے ہیں, آلریڈی بھی خبر ہے کہ 24 کارگو ڈائیورٹ کر دیے جائیں, 9 آتے ہیں سال میں, اگر 7 آئیں تو اس کے لیے, کیونکہ قطر کے ساتھ تو ہماری ڈیل یہ ہے کہ اگر قطر نے پروفٹ کیا تو ان کا, اگر لاس کیا تو پاکستان کو بھرنا ہوگا, اور پھر جو دوسرے چارجز ہیں وہ اس پر کیا مذاکرات ہو رہے ہیں اور کیا قطر مان رہا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم بالکل ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. میں نے آپ سے صرف اتنی شاہ زیب صاحب گزارش کی کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ سیناریو بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کوئی بات نہیں کرتے اپنے مسائل کی وجہ سے جو ہماری سوورن کمٹمنٹس ہیں, یا تو ان کے اوپر ڈیفالٹ کریں یا ان کو لا کے چولہوں کے اندر جلا دیں, اور گردشی قرضہ جو IMF پروگرام کے اندر ہمیں جس کی اجازت نہیں ہے اس کو فلاؤٹ کریں اور IMF کی ریلیشن شپ کو جیپرڈائز کر دیں. تو اس نقصان کے سامنے جس کا تخمینہ اوگرا نے اس فائنینشیل ایئر کے اندر 240 یا 250 ارب کا لگایا ہوا ہے, اگر اس کے پیچھے چھوٹا موٹا نقصان بھی کرنا پڑ جائے اور ہمارا پھر بھی 100-200 ارب روپے کا پاکستان کا فائدہ ہو جائے, تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اور ہمارا سسٹم بھی سٹیبلائز ہو جائے, پاور بھی جو اپنے چیلنجز ہیں ان کو پورا کر لے, اور اس وقت کے اندر ہم ان کے ساتھ انگیج کر کے امپورٹڈ کول کو, جو آپ جانتے ہیں بے پناہ آلودگی کا باعث بنتا ہے, لوکل کول جو بے پناہ آلودگی کا باعث بنتا ہے, اس کو اگر ہم ٹرانزیشن کر کے گلینر فاسل فیول کے اوپر لا سکتے ہیں, is that not a better solution؟ ملک صاحب آپ کی منسٹری کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ یہ جو ایفرٹ ہے یہ پاکستان کو نقصان سے بچانے کی ایفرٹ ہے, جو نقصان پاکستان کو ہو جاتا اگر یہ گیس پاکستان خرید رہا ہوتا, مگر آپ کی پوری حکومت کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ حکومت کی اپنی پالیسیاں ہیں جس میں اکنامک سلو ڈاؤن, ڈیمانڈ سلو ڈاؤن, اس کے علاوہ جو گرڈ ہے آف گرڈ لوگوں کا منتقل ہونا, پوری حکومت کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نقصان سے بچا رہے, نقصان میں ڈالا بھی حکومت نے ہے. نہیں بالکل کہا جا سکتا ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ جو اس وقت اسٹیج پر کھڑے ہیں اس میں لو ڈیمانڈ, لو اکنامک ایکٹیویٹی, اس کے علاوہ سرپلس سپلائی, اس کے علاوہ جو سولر کا اتنی بڑی سپلائی کھڑی ہو گئی, اس کا حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا. شاہ زیب صاحب یہ حکومت کے لیے بھی, ایک عام پاکستانی کے لیے بھی یہ آسانی کا باعث ہے. اس کی میں بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں کہ اگر اوگرا کی ریونیو ریکوائرمنٹ یا پرائس ڈٹرمنیشن کے اندر یہ 240 ارب کا بوجھ کم ہو کے 100 ارب روپے ہو جاتا ہے, تو کیا قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے یا سرکولر ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے یا یہاں پہ قیمتوں کو ہولڈ کرنے کے لیے کیا آسانی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. تو دس ول آلسو ہیلپ ان ری انویگریٹنگ دی اکنامک
ایکٹیویٹی ان دی کنٹری. باقی کہ یہ کس آرکیٹیکچر کے اندر ٹیک اور پے کانٹریکٹس کیے گئے, اس کے اندر کیا اس کے ساتھ کس نے کیا, کیا کرنا چاہیے تھا, آئی تھنک وی آر بیونڈ دیٹ. ناؤ وی نیڈ ٹو سیلویج دی سچویشن رائٹ ناؤ, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں آپ کے گیس سیکٹر کی حد تک, جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ کی منسٹری کی حد تک, کیونکہ آپ ان RLNG پلانٹس کو چلائیں گے نہیں, گیس کو ڈائیورٹ کر دیں گے, پاور سیکٹر نہیں لے رہا گیس, تو ان RLNG پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹ تو دینی ہے جو کہ کنزیومر ہی نہیں دے گا. نہیں دیکھیں شاہ زیب صاحب, وہ تو کیپیسٹی پیمنٹ کا تو مطلب ہی یہ ہے, اور میں نہایت ہی احترام سے آپ سے گزارش کروں گا, آلدو میں پاور کا وزیر نہیں ہوں, پر اگر آپ کی مارکیٹ کے اندر, آپ کی معیشت کے اندر اگر سنگل بائر آپریٹر ہو تو اس کے اندر کوئی بھی ایندھن کا منصوبہ آپ کیپیسٹی چارج کے علاوہ نہیں لگوا سکتے. تو اس لیے اس کو ویلیفائی کرنے کے بجائے, پر آپ کا یہ بنیادی بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ کیپیسٹی لگ گئی ہے تو اس کا فکسڈ چارج کا بوجھ جو ہے وہ تو آلریڈی ہی ٹیرف کے اندر بجلی کے بلڈ ہوا ہے نا, تو اس سے وہ کمی یا زیادہ تو اس کی نہیں ہوگی, وہ تو وہیں پر رہے گا. میں اپنا گیس کا بوجھ ضرور اس کو گھٹا کے اوپر نقصان کم کر دوں گا, جس سے گیس کی قیمت کے اندر ٹھہراؤ اور سرکولر ڈیٹ کی ریٹائرمنٹ اور اوور آل ری انویگریشن آف دی اکنامک ایکٹیویٹی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر پاور ڈویژن یہ پلانٹ نہیں چلا رہے تو ان کے پاس یقیناً کوئی سستی آپشن اب موجود ہوگی, تو نہیں چلا رہے نا, تو اس سے اوور آل ایندھن کے اندر بھی تو سیونگ آئے گی نا. تو اوور آل اگر آپ پاکستان کی بنا کے اوپر دیکھیں گے تو اٹ ول بی اے بیٹر پروپوزیشن دین ویئر وی اسٹینڈ, جو ہم پچھلے کئی سالوں سے جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اگلے سال سے ایک اور جو بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے, گیو یو دیٹ ڈیٹا کہ 1000 ارب سے زیادہ کی ڈائیورژن ہم پچھلے چند سالوں کے اندر کر چکے ہوئے ہیں. اور اگلے سال سے جو ایک بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے وہ ہے قطر سے وہ معاہدہ جو پہلے ہوا, جو کہ نون لیگ کی حکومت میں ہوا, 5 جو کارگو آتے ہیں اس کو ری نیگوشیٹ کرنا. کیا پاکستان کنٹینیو کرے گا آپ کے خیال میں اسے, ری نیگوشیٹ کرے گا, یا پھر پاکستان آگے نہیں بڑھائے گا, کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب, ابھی تو فی الحال جس قسم کی صورتحال میرے خیال سے پاکستان کی تھی نا جب شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی, اس سے بدتر صورتحال گیس کے شعبے کی تھی. تو ہم نے سرکولر ڈیٹ کو بھی روک لیا ہے, سٹیبلٹی بھی لے ہیں, سسٹینیبلٹی بھی لے ہیں, ان مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں. آپ جس پرابلم کی طرف یا جس مرحلے کی طرف جو پرائس اوپنر کا ہے جو مارچ میں اگلے سال آ رہا ہے دونوں کانٹریکٹس کا, اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہاں تک جانے تو دیں. ابھی یہ جو معاملہ جو اگلے سال کے ہماری کوانٹٹیز کو سیٹل کرنے اس کو ہو جانے تو جائیں. انشاءاللہ تعالی مارچ کے اندر میرا آپ سے وعدہ رہا آپ کے پاس دوبارہ آ کے جو پاکستان کے مفاد کے اندر ہوگا, اسی طرح وہ کس نے کیا, کیوں ہوا, کیا نہیں ہوا, پاکستان کے لیے جو مفاد میں ہوگا, اس کے ایک عام کنزیومر کے مفاد کے لیے ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی اس کے لیے آواز اٹھاتا ہوا اور اس کے لیے پیش رفت کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب کی گفتگو آپ نے آج کے پروگرام میں اتنا ہی. دیجیے اللہ حافظ.